من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات پڑھنا. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو. تمام بانیان اراکین معاونین منتظمین مجالس و محافل آزاد مقاصد دی برآوری واسطے صلوات پڑھو. تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواحنا لہ الفدا. امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل السفراء والمبشرين بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما اولہم علی ابن ابی طالب وآخرهم ابا صالح المہدی اجل اللہ فرجہ الشریف. صلوات ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین
ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار صلوات دعا ہے رب کائنات بحق محمد وآل محمد علیہ السلام تسا تمام احباب دی تشریف آوری بانی آندہ انتظام فرمایا میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے رب کائنات تس تمام پریشان حال مومنین دی پریشانیاں دور فرمائے بیماران صحت عطا فرمائے جو مومنین مومنات دوائی استعمال فرما رہے مالک انہاں دیاں دوائیں اثر شفا نصیب فرمائے جتنے اہل ایمان اس آستان مقدس تھی رب حسین دے سوالی بن کے آئیو رب الحسین بحق الحسین توڑیاں حاجتاں پوریاں فرمائے تمام مرحومین جڑی نہ مجلسیں ساڑے نال شامل ہوندے ہیں اور اس دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں مومنین مومنات دے درجات بلند فرمائے انہاں دیاں قبران و روشن و منور بنور الحسین فرمائے خصوصاً میرے عزیز اور بھائی اختر حسین جعفری دے جوان سال بچے دے مالک درجات بلند فرماوے رب کائنات انہوں شہزادہ علی اکبر دے جوارے جگاتا فرماوے بھائیورانوں اور میری بہنوں مالک اس تو زیادہ حوصلہ نصیب فرماوے یوسف گمگشت یہ زہرا امام زمانہ دا جلد ظہور ہو راہیان کربلا دیا مالک مشکلات آسان فرماوے اسا سارے انو بار بار کربلا دی زیارت نصیب فرماوے بلند آواز نال صلوات پڑھو پاکا دی زیارت مجلس تا یقیناً صبح دی شروع ہوئی اور کافی پڑھن والے حضرات بھی پڑھ گئے اور اے تقریباً کائنات دا اور طبیعت دا قاعدہ قانون جو چھیکڑ علی یا جیت ویندن یا ہار جے اگر کھانا تقسیم کرن علی خاتون دے واسطے بھی کئی مسکین دیواری چھیکڑ نہ لاوے تو او دی بھی یا سالن مک جاندہ یا روٹی نہیں لب دی تے پڑھن والا بندہ بھی آخر تے انہوں بچت کو چند ٹائم لب دائے اسی تسی کوئی ایک دوسرے دے نا آشنا نہیں ہے میں اجنبی نہیں ہوں تو سا کوئی نویں سنوائیے نہیں ہوں میں زیادہ تمہید جاواں ایک چھوٹی جی بات اس اللہ دی کائنات عقل و نقل یعنی جو کچھ کتاباں دے وچ ستران دی شکل آیا ہے وہ جو سوچن والے ہیں سوچیا ہے وہ عقل اور نقل ایک بہت بڑا مقام ہے کہ کسی کو کسی کا قرب حاصل ہو جائے فلانا تا فلانے دا مقرب ہے فلانے تا فلانے نال بڑا این گہرا تعلق ہے وہ تی جناب چولی دامن دا ساتھ ہے اور ایک قرب اور تقرب کوئی اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ جتھے دنیا دے مال اور انعامات پچھا رہ ویندن تقرب دی منزل اتاؤں دیئے جو مصر دے وچ سجن والا میدان جس سے حق تے باطل دا مارکہ ہا حضرت موسیٰ نے حق پیش کرنا ہا باطل علیہ حضرت موسیٰ نو حرامنا ہا ادو کلیم خدا ہا ادو فرعون دے جادوگر ہیں فرق بڑا ہا فرعون دے جادوگر انعام دی امید تے پر لڑ دے ہیں
فرعون دے جادوگر دنیا دا مال عہدے لینا چاہتے ہیں، لیکن کلیم خدا اللہ دی رضا تلاش پیا کردا، قانون کربلا تک چلایا۔ اگر شب عاشور کربلا وچ رونڈ لاواں، اس لشکر وال بھی جاواں، اس سال بھی آواں، یہ ادھے ونجا کوئی آدھا ہے جاگیر ملے گی، کوئی آدھا ہے سونا ملے گا، کوئی آدھا ہے غنیمت ملے گی، کوئی آدھا ہے عہدہ ملے گا، کوئی آدھا ہے علاقہ ملے گا۔ حسین والا وہاں تاتن ہمیں حسین چاہیے۔ اجائے جنہ بندہ نہیں سمجھے، میں اپنے واسطے جڑی گل مشاہد واسطے شاہد قرار دیتا اس واسطے کہ انہاں نوں اپنے کول ٹھہراون دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ حسین بار بار کہہ رہے ہیں جس نے جانا ہے چلے جاؤ، لیکن یہ حسین دے قرب دے متلاشی ہیں کہ سانو کیا مل جائے؟ حسین دا قرب مل جائے، کیونکہ حسین دا قرب اللہ دا تقرب ہے، وہ مال دے متلاشی ہیں۔ اتھائی قرآن آدھا ہے، ادھو جادوگر آگئے، ادھو حضرت موسیٰ آگئے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، جدہ جادوگر آئے تا انہاں حضرت موسیٰ نو آکھیا ہاں جی پہل تو سا کرنی ہے یا سا؟ صحیح فرمایا تسی کر لو۔ قانون انہی آر چلتا آیا جو خندق دے میدان اچ جد عمر ابن عبدو ودا کھڑے اور ادھو مولا امیر سائیں فرمایا وار کر، اسا کہ تسی پہل کرو، سائیں فرمایا ساڑی پہل تو بعد دعا مرحلہ آیا ہی کدا نہیں۔ جدہ جادوگر ہے تو نہ فرعون دے پاسے ڈٹھا، انہاں کہا ان لنا لعجرن ان کننا نحن الغالبین، کہ فرعون اگر تینو اسی میدان جت وکھائیے اور موسیٰ نو اسی ہرا لویے تو ملے گا کیا؟ سانو دے سے کیا؟ فرعون آکھا قال نعم فَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اگر تو سا میدان جت لیا تو تمہیں قرب ملے گا، تم میرے ہو جاؤ گے اور میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ معلوم ہویا قرب دی منزل تمام انعامہ دے وچوں وڈا انعام ہے، اور کاش اگر کوئی تلاش کرے اللہ دا قرب کہ میں کیا بن جاؤں؟ اللہ دا مقرب بن جاؤں، اللہ دا مقرب بن جاؤں، تو کتنی بڑی منزل ہے۔ لیکن کدوں پتہ چلے گا کہ قرب کا کتنا بڑا مقام ہے؟ فرمایا اللہ الا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ایک بڑے مظلوم دا نام پہ چاہینا، ایک بڑے محروم دا نام پہ چاہینا، ایک بڑے تنہائی دے وچ وقت گزارن والی عظیم عظیم المرتبت حیثیت رکھن والی ایک ذات دا نام پہ چاہینا جن دا نام قرآن ہے، اور ساڑھے کل ہوندہ ہے، ساڑھے کل موجود ہوندہ کتے او اچھا رکھے ہویا سے۔ ہون پتہ نہیں رواج بدل گیا ہے، اگے تک کوئی اچھی پھٹی ہوئے آتے بالا تو کچھ ہیوے آنا بھئی اے اچھی پھٹی کیوں لائنے بالا دھینے تھے قرآن رکھسا ہے، ہون بالا تو کچھ ہیوے نے بھئی یہ اتلا اچھا پھٹا کیوں لائنے حضرت تھے ٹی وی رکھسا ہے۔ انہیں کہا لیا میں بھولیا بیٹھا تے جڑے بندے گھبرا گئے ہو اے اس جنگلے تو ادھے آلیاں نو چھٹی ہے، سوال ادھو پہ کرے نا اگر میری اس محفل کوئی ایسی بیٹی موجود ہوئے کہ جندہ 6 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے اپنے گھروں رخصتی ہوئی ہوئے تے شوہر گھر تشریف لے گئی ہوئے تا میں مسکین دا جواب میری او بیٹی دے وے بیٹا تیرے جہیز دے وے چھے بہت ساریاں چیزاں موجود ہیں، جوسر بھی ہو سی، یقیناً پنکھے بھی، ٹی وی بھی، ڈنر سیٹ بھی، کمبل بھی،
سنگار میز بھی، میک اپ باکس بھی، سونیاں سونیاں پلیٹاں، ڈش، بڑے عمدہ قسم دے الیکٹرانک سامان، اوون بھی، ٹی وی بھی۔ بیٹی میں پوچھ سکدا اودے وچ ایک راحل بھی ہا، اودے وچ ایک اس راحل دے وچ قرآن بھی ہاں۔ میں پوچھ سکدا کہ باقی تا ساریاں چیزاں کولوں استفادہ ہویا ہے، کیا اس بھرے سال وچ کئے بندے اس قرآن دا راحل بھی کھولے آئے؟ رجنوے ہے میرے نام بھائی جعفری صاحب جانتے ہیں، بہت بڑا ادارہ ہے جس طرح میں خاتمہ کوٹ ادوچ، اور اس دن بڑی عجیب جی کیفیت ہوئی۔ ایک بچی وہ تشریف لے مدرسے دے گیٹ تے کہنے لگے پرنسپل صاحب سے ملنا ہے، ہمیں کام ہے۔ انہاں کا سانچہ دسوڑے نہیں میں قبلہ صاحب نے خود کچھ گزارش کرنی، وہ میں تو بی بی رکشے تھے اور راحل قرآن سمیت میں نے کہنے لگی علامہ صاحب جب اسے ہمارے گھر میں پڑھتا کوئی نہیں ہے نا، قرآن پڑھا کرو۔ اگر کسی گھر قرآن موجود ہے اور نہ پڑھ دے تو بے مربتی ہے۔ قرآن زندہ ہے، قرآن گواہ ہے، قرآن نور ہے۔ میرے پیغمبر فرمائے ان ھذا القرآن هو النور المبین، یہ قرآن تو واضح اور چمکتا ہوا نور ہے۔ یاد رکھو والحبل المتین، اور قرآن مضبوط رسی ہے، جو اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے اس کنارے تک پہنچا دیتا ہے۔ والحبل المتین۔ جڑیاں بیبیاں نو شکایت ہے کہ ہمیں وقت تھوڑا ملتا ہے، شوہر ٹائم نہیں دیتا ہے، ڈسٹرب ہو گئی ہیں، ٹینشن ہو گئی ہے، میری تو زندگی ساری دی ساری ڈسٹربیشن ہے، ٹینشن سے گزر رہی ہے، ہم تو ڈسہارٹ ہو رہے ہیں۔ نہ پریشان ہون دی لوڑ نہیں، کہ اگر تیرے گھر قرآن ہے تو تینوں کہیں دی بھی لوڑ۔ تلاوت قرآن، تلاوت قرآن۔ پھر ہوں تو ماشاءاللہ ایم اے ڈبل ایم اے بچیاں نے، یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹ نے ڈال لال ترجمہ پڑھو، ایک اچھی جی تفسیر۔ اتنا دلچسپ موضوع ہے قرآن کہ اتنا ٹچ موبائل اتنا انس نہیں دیتا جتنا قرآن انس دیتا ہے۔ اور میں پورا سال، البتہ میں پتہ نہیں پھر جعفری صاحب میں ناکھن میں آوا نہ آوا، میں عرض کی تھی جانا کہ رزلٹ دو گے، اگر ایک سال مسلسل قرآن دی تلاوت کرو گی تو اگلے سال واقعاً بتاؤ گی کہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ حبل المتین، من استضاء بہی نورہ اللہ، جس کسی نے اپنے سامنے قرآن کا چراغ جلایا اللہ نے اسے روشن کر دیا۔ او دے دل وچ نور داخل ہو ویندا ہے، حب خدا دا چراغ جل جاندا ہے، او دے دل وچ شجر محبت خدا پیدا ہو جاندا ہے۔ وَمَن طَلَبَ الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو کوئی قرآن کے علاوہ کسی سے ہدایت لینے گیا اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ قرآن مقربین دا مقام دستا سورہ واقعہ اور تمردن پہ دستے نا جڑے بندے آدھے ہونا میرا روزگار کوئی نہیں، معیشت بریک ہو گئی ہے، کاروبار میرا رک گیا ہے، بڑی پریشانی ہے، بل بجلی دیا ہے تو ایک دفعہ تدورہ کر کے رکھ دیتا نے نا، ہمیشہ نماز عشاء تو بعد سورہ واقعہ دی تلاوت دے عادی بن جاؤ، تمہاری معیشت میں بہار آ جائے گی، تمہارے گھر میں رونق آ جائے گی۔ جڑیاں ماما سن دیا بیٹھیوں
اج تو ہی اپنی دھیاں نو سورہ واقعہ پڑھاونی شروع کر دو، سورہ واقعہ ازبر کرا دو۔ سورہ واقعہ ارشاد فاما ان کان من المقربین، کہ اگر مرنے والا کبھی ہو جائے مقربین سے، دسیسا مقربین دا گر کیا ہے؟ کوئی مقرب خدا بنتا ہے تو کیسے؟ کسی کو قرب خدا ملتا ہے تو کیسے؟ کی میں کوئی مقرب خدا بنتا؟ دسنگ جب میں مسائب ہی پڑھنا ہے، دلی میں مسائب بھی ڈھیر سارا پڑھا۔ آج جعفری صاحب دی مرضی دا پڑھے ہم، تو جعفری صاحب کوئی تھوڑا تھوڑا میری طبیعت واقع بھی ہے، آج بھائی جعفری دے حکم دا پڑھے ہم، کل صبح 10 بجے پڑھ سکیں انشاءاللہ، کل ٹائم اپنی مرضی دا پڑھ سکیں۔ بیٹھا رہا چپ کر کے سہارا دیں، میں کہ بھائی دا حکم ہے۔ ویسے محسوس بھی نہ کرے ہے، ساڑھے جو بندے بہت گھٹ کسے دا جڑا ہے نا ہے چھوٹی موٹی تعریف کر دیں، جعفری دے ساڑھے دے احسانات بھی بہت زیادہ نے ہیں، بھرا بن کے ساڑھے نال گزاری نے، خدا سلامت رکھے، بہت زیادہ محبت ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سورہ واقعہ کہتی ہے اگر مرنے والا مقربین سے ہے تو روح نکلن دی ڈھیلے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ النَّعِيمِ، ادھر روح قبض ہوئی ہے، فَرَوْحٌ ادھر سے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے، وَرَيْحَانٌ اور خوشبو ہے، وَجَنَّةُ النَّعِيمِ اتھوں مرن تو جنت شروع ہو گئی۔ اگر کوئی کیا ہے مقربین سے ہے، حضرت عیسیٰ تشریف لئی ویندے ہیں تے رستے ڈٹھو نے جو ترائے پارٹیاں بیٹھیاں ہیں، ترائے گروہ این وکرے وکرے ترائے بندے بیٹھے ہیں نا، جی میں پیڑیاں نہیں بڑھائی بیٹھے ہوتے بندے وکرے وکرے، تریہی روندے بیٹھے ہیں، تریہی گروہ روندے بیٹھے ہیں۔ پہلے دے کول تشریف لے گئے، فرمینے تسا کیوں پہ روندے ہونا کہ خوفا من النار، اسا جہنم دے ڈر تو روندے بیٹھے ہیں۔ اسا کیوں روندے بیٹھے ہیں؟ جہنم دے ڈر تھوڑے علاقے بھی ہوتے حسن بٹھے، یہ اگر جہنم دا ڈر نہیں لگا نا آجے تک تو تیرے دلے جہنم دا خوف نہیں آیا، تے گناہ کریں دلے جہنم نہیں یاد آندی، تو ایمیں کدی تھوڑی جی بریک لا کے نا جو جی تو بٹھے دی وچ بال کھلے سٹین دے ہوں نا، ذرا اتھے نگاہ کری، اس بھڑک دیو یاگ نو دیکھی، انہاں کا خوف من النار، اسی جہنم دے ڈر تو بیٹھے رونے ہیں۔ سائیں فرمایا ہاں ہاں جو جہنم سے ڈرتا ہے اللہ اسے جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اگاں ٹور پر اگاں گئے تو اگلی پارٹی روندی بیٹھی ہے، فرمایا تو سن کیوں پہ روندے ہو؟ انہاں کیا شوقاً الی الجنہ، اسی جنت دے شوق وچ روندے بیٹھے ہیں۔ سائیں فرمایا ہاں 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 جو آدمی جنت کا شوقین بنتا ہے تو پھر اللہ پاک بھی اسے جنت دے دیتا ہے، انہاں دی امید بتائی۔ لیکن ایک نکی جی گل کرے سا، شوق بغیر ملاں دے نہیں ہوندے، شوق دا مل ہوندا ہے، تے جیڑے اصلی تے مخلص شوقین ہوندے وہ وقت پچھا بھائیں کے نہیں ویدے، وہ اپنا شوق حاصل کرن واسطے ہر شے لٹا دین دین۔ وقت جنت دے شوقین نو نندرہ چنگیاں نہیں لگ دیاں، وقت جنت دے شوقین دوپارہ تائی نہیں سمدے، وقت جنت دے شوقین مسیت نو ہریڈار نہیں ویدے، وہ جنت دے شوقین بخیل نہیں ہوندے، وہ جنت دے شوقین قرآن دی تلاوت تو ملال نہیں ہوندے، وہ پھر جنت دے واسطے سب کچھ اپنا لٹا دیں دینے۔ فرمایا ہاں جو شوقین ہوتا ہے جنت کا اللہ اسے جنت دیتا ہے۔ تیسرے گروہ کو لوائے، فرمایا تو سب کیوں پہ روندے ہو؟ انہاں کیا شوقاً لحب اللہ، اسا اللہ دی محبت اچھ روندے بیٹھے ہیں، اللہ دی محبت اچھ روندے بیٹھے ہیں۔ فرمایا فَهَؤُلَاءِ الْمُقَرَّبُونَ، یہ جڑے اللہ دی محبت اچھ روندے بیٹھے نا اے اللہ دے مقرب لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ دے مقرب لوگ۔ جو اللہ کی محبت میں رو رہے ہیں یہ کون ہیں؟ اللہ کے
مقرب لوگ ہیں. محبت میں تفصیلی نہ ہونا چاہتا، ہر بندہ دعوے دار ہو سی، لیکن کوئی دعویٰ کرے میں بڑی مشکل میں سا. اس واسطے جو اردو تصدیق آوے کہ مجھے محبت ہے تو تب پتہ چلے. تصدیق کون بتائے؟ ساری رات خیبر سمن والے اس امید تے رہے کہ سویرے جھنڈا مجھے ملے گا. پیغمبر سویرے ترائے فیصلے کیتے کہ خیبر میں علم کا حقدار کون ہے. وہ کون ہے جس سے اللہ کو محبت ہے اور اسے اللہ سے محبت ہے. اور جھنڈا علی نو دے کے فرمایا یہ ہے جس سے اللہ کو محبت ہے اور اللہ کو اس سے محبت ہے. بس میں نیڑے آ گیا، میرے کو ٹائم بالکل تھوڑا رہ گیا. میرے نالا سو اور مصائب خان لوگ بلا تمہید نہیں مصائب شروع کریں دے ہوں دے. محبت اگر تقسیم کراں، باپ اور بیٹے دی محبت، استاد اور شاگرد دی محبت، دوست اور دوست دی محبت، بیٹی اور ماں دی محبت، لیکن ایک عجیب محبت ہوندی ہے جو وفادار نوکرانو سرداراں نال کوئی بے پناہ محبت ہوندی ہے. تے دعا منگی کر جو شالا نوکر سردارانو وسدا ویکھن، کدا نوکرانو اجڑے ہوئے سردار نظر نہ آئے. بس بھائی اللہ بھلا کرنے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، پریشان نہیں ہونا. رات نو پھر مجلس سومنی ہے. ممکن ہے باہر دے آئے ہوئے ازادار رات نو رک جاؤ کہ رات نو پھر مجلس سن کے جاواں گے، لیکن جیڑے ونجنا ہی نہیں ہے نا، تھوڑی دیر سفر دا چنتا لہاؤ. میں ایک لفظ آکھنا ہے تے مسائب شروع ہو ونجنا ہے. جے ونجنا ہی نے بھئی ایک دفعہ گھر ضرور ویسا ہے. اس پاس سے بیٹھے مستورات، ایدے بیٹھے ہو مرد تو صحیح بڑی تسلی نال بیٹھے ہو. جو مجلس تو بعد میں نے کوئی نہیں روک سکتا، میں اپنے پردے دارن ہوں آپ لے کے ونجنا ہے. تو جڑیاں پردے چ بیٹھیاں نا انہوں بھی یقین ہے جیندے نال اپنے وارثہ نال، بھائی نال، بیٹے نال، شوہر نال، بھتیجے نال، بھانجے نال آئیاں مجلس تو بعد او دے نال گھر واپس ویسا دے ٹھلے آئے کربلا اچ بجدے گھوڑے تو بھرا لتا ہے. بھیڑا ایک بھائی دی گل اچ بائی پا کے آدھیاں آئیاں تا بھراواں نالا سے. ہون کلیاں رہ گئی. اللہ بھلا کرنے، اللہ بھلا کرنے. بڑے حوصلے نال مسائب پڑھن دا دیاں. بس ایک دعا من آئی بھراواں نال کربلا تائیں بھرا چڑھائیں دے بھی آئے، لہین دے بھی آئے. کہیں مشکل مقام تے نسو سوچنا پیا جو ہون کی ہو سی. تے جداں یاری آلے دہاڑے اٹھاں دے کولا کھلی اس سے لے سوچے اس جو ہون کے ہو سی. اوکھی سوار ہوئی، تبل وجدے آئے، بگل وجدے آئے، قاتل ہسدے آئے، بال جھڑدے آئے، اٹھ بجدے آئے. سفر ہوندہ آیا، بال سفران دے وچ رلدے آئے. خونی منزل طے کر کے مصائب دی دنیا دے خونی سمندر دے ساحل تے علی دی دھی بھیڑا بھر جائیاں بھتیجیاں پردے دارانو نال لا کے جے رنج نہ ہو وہ تو ایک لفظ بڑا اوکھا جیا دھونا اور لوگوں کو برداشت بھی نہیں ہوندہ. جتنے لوگ بیٹھے ہو نا سارے پسند کر دے ہو کہ ساڑے پردے داران دے آئین ہاتھ چ کوئی زیور نظر آوے، بھامیں معمولی جی ہووے، بھامیں کچ دی ونگ ہووے، بھامیں پتل دی چوڑی ہووے مناسب زیور. کیڑا وڈا مشکل مرحلہ ہا سجاد سارے راہ ویدھایا علی جائیاں دے بازو تے شامیاں دیاں رسیاں. رسی کجا زہرا دیاں دھیاں دے بازو کجا. این شام اچ داخل ہوئے ایک دربار دا مسائبے، ایک دربار تو پہلے دا پترے مہربانی کر یہ بات نہیں چلے گی بیٹا. ایک دربار دا مسائبے، ایک دربار تو پہلے دا مسائبے. میں بیٹا الجھیا کدی نہیں لیکن تیرے سپیکر اچ کام خراب ہو گیا ہے. ایک دربار دا مسائبے، ایک دربار تو پہلے دا مسائبے. میں ادھونا این شام دے دروازے تو لے کے
یزید دے دربار تائیں کوئی اتنا مصائب آ جائندہ تیرے واسطے سونا مشکل ہے، میرے واسطے پڑھنا مشکل ہے۔ این چھتاں تے چڑیاں ہویاں عورتاں جھولیاں نپی ہویاں نے، جھولیاں خالی کئی نہ خون وسن پے ونیاں، دیواراں لال ہو ونیاں، لباس تا رنگ بدل ونیاں، سارے چوک گزرائی۔ آخری چوک چ علی دی دھی پہنچی، اسے چوک چ حاکم شام دی ایک کنیز علی دی دھی نو بازار چ اوکھا ٹردہ ڈٹھا، گھبرائی گھر آئی جداں ملکہ ڈٹھا آکھے اس کہیں جھنکی آئی، اس آکھے نہیں، کہیں لڑے آئی کوئی نہیں، کہیں مارے آئی آدھیے نہیں، ساکھے تیرا چہرہ لت ہویا ہے خیر تہے آدھیے ایدہ جواب لینے تا تیاری کر میرے نال آ تینو بازار اچ قیدی بھی کھاواں۔ تکھے لہجے نال کنیز نو چھڑکیاس آدھیے تینو جرت کی میں ہوئی ہے، میں کدا بازار دے قیدی ڈٹھن، میں اگے بھی کدا بازار اچ قیدی وے کھن گئیاں، میں جدہ مدینے ہو ٹوریاں میں نے میری آغا زادی فرمایا جے پھر پمیں تا کدا بازار اچ قیدیاں دا تماشا ویکھن نہ ونجے، میں سنے ہیں شام اچ قیدیاں دا تماشا ویکھن لوگ آندن، ساکیا میں اگے کدا تین آکھے ہے جو آتین بازار دے قیدی بھی کھاواں نہیں، آج کیوں آکھے ہے آدھیے اسے واسطے پیانیاں میرے نال ویکھ جے کدا شریف اجڑ ونجن تا شریف زادیاں کڑیاں پا کے بازار کیویں عبور کریں دیاں۔ با نکی جی دعا چمنگ تے میری مکان ہو گئی، شالا کوئی شریف قیدی ہو کے اپنے نوکر دے سامنے نہ گزرے تے وقت مرد بازار چکڑیاں پا کے لگ ویندن، پردے داراں دا بازاراں چکڑیاں پا کے لگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوئی جو خیال ہے فاخرہ لباس پایس اتے مکنا اتو چادر ٹورن لگی ہے، اسے کنیز پوچھا ہے آنکھیں تا کرسی چاہیے انہیں غیر ارادی طور تے آکھیاس لیا کنیز کرسی چاہی، اگے ملکہ نا کتابہ لیا ہندہ لکھے ہے، اگے ملکہ پچھے کنیز۔ علامہ حافظ سیف اللہ صاحب فرمیندے ہوندے ہیں شام غرق کیوں نہ ہو گئی، آسمان گر کیوں نہ گیا، زمین شام نو نگل کیوں نہ گئی، جو علی دیاں دھیاں رسیاں تے ہندہ کرسی تے کرسی لگ گئی، اتھائیں کرسی آ لگی یہ تو تھوڑی دیر بعد علی بادشاہ دیاں دھیاں قیدی ہو کے گزرنا، نقشہ تین ذہن سے رکھنا ہے، میں مکان دے بنی ہے، ہندہ کرسی تے بہ گئی، آخری چوکا دربار نیڑیا بگل وجی ہے منادی ندا دیتی ہے جڑے قیدی ہے اوئے نہ ہونے سے چوکے چاندے پین، انہیں غریبان دے سرالیاں سانگا ترتیب نال قاتل لے کے وارد ہوئن، ہندہ ایک سانگ دے پاسے وے دھی رہی ہے، لیکن جتنی سانگا گزریاں سر نسوں سنجاتے اتھائی کرسی تے بیٹھی رہی ہے، جام پورا لے آؤ آخر تے ایک سانگ آئی ہے، ہندہ تو کرسی چھٹی ہے، وین آیا دیئے ماتا مر گئی او سیاہ تیرے جلال کجا نو کے نیزہ کجا، تیرے جائے بچیاں نو تماما جھولے چلوریاں دے دیا، مک گئیاں سانگا بڑے حوصلے نال صرف گھبرایا کھلا، اللہ کرے اپنے ٹائم دے اندر مکھان دے لواں، مک گئیاں سانگا وقت بگل کھڑ کے آئے، منادی ندا دیتی ہے
سیدہ من معاف کرے مائیں سیدہ دیا رج نہ ہوئے آئے لفظ بڑا اوکھا ہے میرے جگر دے وزن تو زیادہ ہے وقت بگل کھڑ گیا ہے منادی ندا دیتی ہے آدھے ہون باغی دیا بھینا دیا بھیل انہیں ہی کے رسی اچ بدھیاں یا مستورا ایک دیوار دے نال لی دیا دیا لگ پاک قرآن دیا جی میں مسائل پڑھ رنج نہ ہو میں سفر کرنے دوں پاک قرآن دیا تفسیرہ دیوار دے نال لگ کے کھڑی ہیں یا چھوٹی بھین آہستہ جیا وڈی بھین دا موڈا ہلایا ہے کندہ ہلا کے دیئے زینب بھین کرسی علی نو سنیاتائی بی بی دیئے میں تا سنیاتی کھلیاں او سنیانے یا نہ سنیانے او دی مرضی ہے ہندہ نو کوئی بھول پہ آئے جعفری صاحب ہندہ کرسی چھوڑی ہے ٹر دیو یہ لی دیا دھیاں دے نیڑے آکھلی ہے منتا کی دیا کدائی نہیں میرے نال شاما جگر طاقت ہی تا میرا ساتھ دے میں قریب آکھڑی ہے سر جھکایس آدھیے مائیاں تو اڈا وطن کے تھے بی بی آدھیے وطن حجاز آدھیے حجاز تا بہوں وڈا ملکے کہیں شہر دا ناچا بی بی آدھیے شہر مدینہ دادا مدینے دا نایا ہندہ دی پیشانی دیوار تے ونج لگی ہے آدھیے وہ تا میری سینی دا شہر ہے وہ تا علی دیا دھیاں دا شہر ہے اٹھائی تا میں پڑھ دی جی تیری توجہ ہو گئی سونی مکان تیرے جوڑا من تو صدقے سوال سنے شہر مدینہ اگلا سوال اوکھا دیئے بی بی مدینہ بہت وڈا شہر ہے کہ محلے دنا جا بی بی دیئے محلہ بنی ہاشم ہوڑے ہندہ گھبرائی ہے آدھیے محلہ بنی ہاشم دی وستی تا میرے اگلے سوالان دا جواب دے فرمایا پوچھ لے غریبہ تو بدے بہوں کو جو پوچھ لیں دینے آدھیے جے محلہ بنی ہاشم دی وستی اتارفینا محمد الرسول رسول اللہ تو اللہ دے نبی محمد نو جاننی ہنجو لڑ پیال فرمایا جاننیا اگلا سوال ادھیا تعرفینا علی ابن ابی طالب بابے دنا سنیا کلثوم رو پئی ہے بھراواں دا پوچھ دی آئی بی بی دسیں دی آئی تیری طاقت تو ہی باہر ہے جڑا گلا جملہ کنا چاہتا بھراواں دا پوچھ دی آئی ہے بی بی دسیں دی آئی ہے ہن ہندہ مکنا اگاں کیتا ہے موالید دھی دے کند نیڑے لے گئی ہے ادھی ماحول نہ جیسے فضا بےہود ہے رنج نہ ہوئے اگلے سوال دا جواب دے سارے انو جو جاننی اتعرفینا زینب بنت علی علی دی وڈی دھی زینب نو جاننی بی بی آدھی آئی تھائی مل پوی تھائی مل پوی سنان نہیں سے گھبرا گئی آدھی اللہ مان کر تین پتہ کوئی نہیں میں کونا میں شہر دے حاکم دی زوجہ مل پہ ویسی کی میں آکھی آئی جو بی بی تھائی بی بی آدھی ہے میں نو حکومت نہ جتا میرا بابا حاکم میرا نانا حاکم میرے دو بھرا حاکم تس مل پوی تا سنان لئی سے آدھی ہے میں کی میں نہ سنانا میں تا نوکرہ میں انہیں پڑے ہے علی دی دھی دی مجبوری بی بی دیوار علی پاس منہ کیتا ہے فرمائیں دیئے ہندہ میرے ہاتھ ردھے آئے میرے چہرے دیوال ہٹا جدہ ہندہ ہٹائے پیشانی دیوار تے لگی ہے آدھیے تو زینب تیرا غازی کن گئے تیرے بھرا کی دے
فرمایا او حسین، او میرا عباس، او میرا اکبر. گھبرائی، اللہ کرے سمجھا لیں. جداں گھبرائی ہے وہ سب کچھ بھول گئی. وہ یزید دے دربار دو دوڑی ہے، بھج دیوں یا چادر ڈھٹھیس، انہیں اپنی چادر ہاتھ کی دیس. یزید دے دربار چا کھڑی ہے. یزید ڈٹھا ہے میری زوجہ بغیر چادر دے، کرسی چھٹی ابا نب کے دوڑے ہے. آدھا جلدی کر، بغیر پردے دے کیویں آئی، ہی میں چادر لئی کھلی آئی. یزید دے منہ تے مارس، آدھی کمیلہ میں نو چادر دے لے. علی دی دھی بازار آئی کھڑی ہے، او دادی کھلی ہے میں نو چادر دا. زہرا دیا دھیاں دے پر چادر ڈھائے پیس. چادر ہتھے نہ پی آئی ہے، آدھی دربار چا پہنچی ہے. یزید آدھا کہیں دی اجازت نال بغیر چادر دے آئی ہے. آدھی شرم نہیں آندہ جڑیاں تو سورج حیا کرے دا گلیج پھر آئی علی. زینب نو بزا